یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ السلام ٹھیک یا علی. ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ سلامت رہیں، زندہ رہیں. بحق تھینک یو سر، فاطمہ الزہرا علیہ السلام. جی بہت مہربانی آپ. اللہ یاری صاحب، وہ آج آپ کے لیے کچھ سوال لائے ہیں مخالفین کی طرف سے. جی سر. ویسے میں واضح کر دوں، پہلے ایک گلہ شکوہ ہے آپ سے اللہ یاری صاحب. یہ ایک چینل ہے مکتب حسین جو آپ کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے میرا تھمبنیل ڈالا ہوا ہے کہ اب بندہ ہندو سے مسلمان ہوتے ہی پھنس گیا، کہ شیعہ بنو کہ سنی، فیصلہ اچھا عوام کا. ٹھیک ہے. اچھا، ہاں. پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ میں پھنسا نہیں ہوں، تحقیق کرتے کرتے الحمدللہ میں شیعہ مذہب کو قبول کر چکا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ عوام کا نہیں ہوتا، فیصلہ میرا اپنا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو عوام ہوتی کون ہے فیصلہ کرنے والی، کہ میں شیعہ بنوں یا سنی بنوں. ٹھیک ہے صحیح. جناب. اچھا، یہ پہلے کسی ناصبی کے طرف سے سوال ہے، کیونکہ آج کا موضوع غدیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو واضح حدیث سنائی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے بھی تو حدیث ہے کہ اللہم والی من والا وعادی من عادا وانصر من نصر وخذل من خذل. اس کے بعد دعائے ندبہ جو ہے اس میں یہ اتنے بھی الفاظ ہیں کہ من کنت انا نبیہ فعلی امیر ہو، ایسا بھی الفاظ ہیں. تو دعائے ندبہ میں بھی یہ الفاظ ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہاں پہ مولا کا معنی جو ہے وہ صدیق ہے، صدیق یعنی دوست ہے. تو کی کیا مطلب یہ کریں گے؟ تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے نا. دیکھیں، ہمیشہ کوئی شخص لفظ استعمال کرتا ہے تو ایک ہی معنوں میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مثلا لفظ اردو لفظ میں کل ہے، کل کا لفظ ہے، تو آپ جب اس کو محاورے میں استعمال کرتے ہیں نا، وہ کتاب لغت میں جب ڈکشنری میں دیکھیں تو کل کے دو معنی، کل یا گزرا مستقبل یا گزشتہ والا دن. وہ تو کتاب لغت میں ڈکشنری میں، لیکن استعمال میں کس طرح نہیں ہوتا. استعمال میں صرف ایک ہی معنوں میں استعمال کریں گے، اور جب استعمال کریں گے تو وہ دوسرا معنی وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا نا. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کل میں آپ کو کال کروں گا، تو جب میں نے کہہ دیا کہ کل آپ کو کال کر دوں گا، اور آپ نے سنا کہ میں نے یہ کہہ دیا، تو آپ کے ذہن بھی میرے ذہن میں بھی یہ ہے، آتا ہی نہیں کہ اس کے دو معنی ہیں یا تین معنی ہیں. وہ صرف باقی معنی سب جو ہیں وہ مح ہو جاتی ہیں. باقی سارے معنی ایسا کہ وہ ہے ہی نہیں. لفظ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ کل ہم پارٹی گئے تھے، کل ہم کسی کھانا کھانے گئے تھے، کل ہم گئے تھے، تو آپ نے بھی سنا، میں نے بھی کہہ دیا، تو آپ کے ذہن میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، میں اس نے کس معنوں میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ہی معنی میں استعمال کیا ایسا ہے کہ جیسا دوسرا کوئی اس لفظ کا معنی ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح دوسرے جو الفاظ ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، تو وہ جب استعمال کے وقت انسان استعمال کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے محاورے والے کو کہ صرف اس نے، یعنی اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بولا ہے، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، میں یہ آپ کے دوست ہیں. تو دوست جو ہے نا، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. یہاں پہ لفظ دوست مراد ہے، لفظ آقا مراد نہیں ہے، لفظ دوست مراد ہے. تو اس کی کوئی وجہ ہے نہیں. جماعت مخالفین سے ہم پوچھیں کہ آپ مثلا میں جب کہتا ہوں نا کہ میں کل آؤں گا، تو یہ جو لفظ کل ہے یہ مستقبل والے دن کے لیے واضح ہے کہ آؤں گا. اس کی دلیل کیا آؤں گا؟ کہ میں نے مستقبل کا فعل استعمال کیا، یا میں نے کل آپ کو دیکھا تھا. کل یہ یسٹرڈے کے لیے، پچھلے والے دن کے لیے. دلیل کیا؟ میں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح اس کلام میں، کیونکہ کلام خود تفسیر کرتی ہے کلام اپنے آپ کو تفسیر کرتی ہے کہ یہ کس معنی میں استعمال کیا ہے اور لوگوں نے کیا سمجھا ہے. اس کی دلیل ہونی چاہیے. کہ دوستی کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس ایک دلیل ہے ان کے پاس. ہم بتائیں، بولیں کیا بولنا چاہتے ہیں. جی، اس کا جو واقعہ جو ہے کہ پہلے خداوند عالم نے جو ہے وہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو یہ جو ہے وہ غدیر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے. اور دوسری بات جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ مستری صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی تھی
تو مستری نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ نے پوچھا، یہ آیت کی تلاوت کی کہ وہ جو ازواج کے حوالے سے ہے نا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کی تلاوت کی. پھر رسول اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارے سے تمہارے نفسوں سے زیادہ میں تم پہ حق نہیں رکھتا؟ بالکل. تو پھر سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر رسول اللہ نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی اسی غدیر دین کہ الیوم اکملت لکم دینکم وعلیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہم لوگ کا شیعہ عقائد ہے. لیکن اگر اسی واقعے کو ہم اہل سنت کے کسی کتب سے ثابت کر دیں تو اللہ کی مہربانی ہوگی ان کو دکھانے میں. میں یہ نوٹ کر لوں گا بخاری میں یا پھر کسی کتاب میں کتنے نمبر پہ ہے اور کتنے اس میں ہے، اگر آپ دکھا دیں تو انشاءاللہ نوٹ کر دوں گا. اور 2-4 سوال اور بھی ہیں وہی تو آپ غدیر کی کے خدمت میں متعلق. عرض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اب آپ نے بتا دیا کہ کیوں یہ لفظ معنی آقا کے معنوں میں، اس کے قرائن آپ نے، دلائل آپ نے بتا دیا. اب دوستی کے معنوں میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ صرف ایک کہانی لوگوں کو سناتے ہیں کہ صحابہ نے شکایت کیا تھا کہ بھئی امیر المومنین علیہ السلام سے ہماری رنجش ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ہم رنجیدہ ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی، پھر امیر المومنین علیہ السلام کی باتیں سنی. پھر انہوں نے کہا کہ میں تقریر کر لیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے رنجش کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یا آپ کے دوست ہیں، ان سے آپ جو ہے نا ان سے دشمنی نہ کریں، رنجش نہ رکھیں. تو یہ وہ قرینے کے طور پر، دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دلیل ہے، حالانکہ یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کوئی غیر مستند حدیث بھی. صحیح حدیث تو چھوڑ رہے ہیں، یہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے. یہ بات یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ ایک جھوٹ مشہور کرا دیا سب زبانوں پہ چل رہا ہے. اب ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، جہاں بھی جماعت مخالفین کے کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے واقع غدیر، وہ کہیں گے یہ واقع تو یہ ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اس طرح کچھ واقع ہے ہی نہیں، اس طرح کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے. اور یہ ان کی ظلم دہ ہے، ان کی جو ہے افتراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک حدیث کو جھٹلانے کے لیے اور اسے جان چھڑانے کے لیے ایسے بڑی جھوٹ بناتے ہیں. جو واقعہ تھا شکایت کا وہ سنہ 8 ہجری کا ہے، وہ خطبہ غدیر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جی سر مزید بولیں. اوکے جی وہی میں بول رہا کہ یہ جو اس کا آیت کا شان نزول ہے وہ اہل سنت کے کس کتاب میں تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم ہو گیا، الیوم اکملت لکم جو دینکم. ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کس کتاب میں. الیوم اور اس سے اکملت پہلے جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا بھی شان نزول اہل سنت کے کتاب سے. دیکھیں مجھے تو یقین ہے الحمدللہ مولا علی کے بلا فصل خلافت پہ، لیکن مخالفین کے لیے ہمیں کرنا ہے. جی آیت تبلیغ جو ہے ان کے مختلف کتب میں موجود ہے. ان کے کتاب ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. یہ کئی صحابی سے مروی ہے، اور میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کن کن صحابہ سے ایک حدیث مروی ہے. یہ صحابی مروی ہے، زید بن ارقم سے مروی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، ابن عباس سے مروی ہے، جابر سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور ایک صحابی ہے کہ وہ عمرو بن قیس کے دادا تھے، ان کے جد تھے، ان سے مروی ہے. اور پھر ان لوگوں نے خود حضرت محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب میں اس کے ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اس پہ مستقل تقریر کریں گے اس موضوع پر. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم، ابن ادریس محمد کیا نام ہے اس کا، عبد الرحمن ابن محمد ابن ابی حاتم الرازی کی، جو بہت بڑے بلند پائے کے محدث بھی ہیں، اور یہ جرح و تعدیل کے علم کے بہت ہی نہایت بلند پائے عالم دین ہیں. اور ان کے والد ابو حاتم الرازی بخاری اور مسلم کے زمانے کے تھے، یہ ایک نسل ان سے پیچھے ہیں، اور ان کے متعلق انہوں نے نقل کیا اپنے کتب میں. ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، صاحب کرامات، مستجاب الدعوت، فلان 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 تھے. اچھا، یہ ان کی کتاب ہے تفسیر القرآن العظیم. اس کتاب کے مقدمے میں حافظ ابن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف ان احادیث کو لایا ہوں کہ ان کی صحت صحیح ہے. او بھائی کہاں چلے گئے ہمارے دوست ہیں نا، ایک ہی بھائی اس کو انہوں نے ایک ہی لنک کو کئی لوگوں کو دیا نا. چلیں کوئی بات نہیں. کہ
ابن ابی حاتم الرازی جو ہیں وہ انہوں نے ملتزم، جیسے بخاری نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، انہوں نے بھی صحیح احادیث لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس حدیث کے شواہد اور توابع نہیں لاؤں گا۔ اچھا، اس کتاب میں، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1172 میں، بلغ ما انزل الیک من ربک، ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے کہا کہ نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا شان نزول کہاں پر ہے؟ اس کا شان نزول علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آپ کی خدمت میں مزید دکھائیں در منثور سے، بھائی صاحب انہوں نے آپ کے لنک کو کئی لوگوں کو دیا ہے البدایہ والنہایہ جیسے ہادی عاشر۔ ملاحظہ فرمائیے اسباب نزول القرآن، واحدی نیسابوری کی کتاب ہے، یہاں پہ چھاپ دار الکتب العلمیہ، صفحہ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 204 میں، حدیث نمبر 194، وہاں پہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیہ نمبر 194، حدیث نمبر 403 ہے، عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآية یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آیہ غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے شان اقدس میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کے یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، در المنثور جلد نمبر 3، 2009 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 117 میں۔ یہ صفحہ نمبر 117 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلی اخرج ابن ابی حاتم وابن مردوی وابن عساکر عن ابی سعید الخدری نزلت هذه الآية یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ واخرج ابن مردوی عن ابن مسعود، ابن مسعود سے روایت ہے، كنا نقرأ على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ ہم آیت کو اس طرح پڑھتے تھے۔ بہرحال بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی، اب آپ کی لائن جو ہے نا بار بار کٹ رہی ہے،